مصر کی زمین پر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور ایک شخص اپنے آپ کو خدا کہلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے ایک بچے کو چنا جو دریا کے حوالے ہوا اور جس کے ذریعے ظلم کا تخت الٹ دیا گیا۔ اس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ قصص الانبیاء کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور فرعون کے دور کا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اس نے دعویٰ کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی خوف کے عالم میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام ڈالا۔ اللہ نے فرمایا، بچے کو دودھ پلاؤ اور جب خوف محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو۔ ڈرو مت، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ ماں کا دل کانپ اٹھا۔ اپنے ہی بچے کو پانی کے سپرد کرنا آسان فیصلہ نہیں تھا، مگر اس نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا۔ اس نے بچے کو صندوق میں رکھا اور خاموشی سے دریا میں چھوڑ دیا۔ دریا نے بچے کو ڈبویا نہیں، اللہ کے حکم سے صندوق محفوظ رہا۔ وہ بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ محل میں بچے کو نکالا گیا، مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں، لیکن بچہ ہر ایک سے منہ موڑ لیتا۔ اللہ نے طے کر رکھا تھا کہ یہ بچہ کسی اور کا دودھ قبول نہیں کرے گا۔ پھر ماں کو بلایا گیا۔ اس نے بچے کو گود میں لیا اور بچہ فوراً دودھ پینے لگا۔ یوں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جوانی میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی۔ ایک قبطی قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ اللہ نے معافی دی اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے۔ مدین پہنچے۔ خطرہ بڑھ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ لمبے سفر کے بعد وہ ایک کنویں پر پہنچے جہاں دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور جانور سیراب ہو گئے۔ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی۔ نکاح ہوا اور کئی سال مدین میں سکون سے گزرے۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں طور کے پاس ایک آگ نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور وہاں اللہ نے کلام فرمایا۔ اللہ نے انہیں رسول بنایا اور فرعون کی طرف بھیجا۔ دو نشانیاں دی گئیں، عصا جو سانپ بن جاتا اور چمکتا ہوا ہاتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام سنایا۔ فرعون نے انکار کیا اور جادوگروں کو بلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کی جادوگری کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے ظلم اور بڑھا دیا، لیکن حق واضح ہو چکا تھا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر۔ اللہ نے حکم دیا، عصا زمین پر مارو۔ سمندر دو حصوں میں بنٹ گیا، راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی۔ فرعون داخل ہوا اور پھر سمندر بند ہو گیا۔ فرعون اپنی قوت کے ساتھ غرق ہو گیا۔ سمندر خاموش ہو گیا۔ ظلم کا دور ختم ہوا۔ اللہ نے مظلوموں کو نجات دی اور ظالم کو مثال بنا دیا۔ قصص الانبیاء ہمیں یہ سکھاتا ہے، ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی یقین، صبر اور اللہ پر بھروسے کی مثال ہے۔ اسلامک ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔